الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور کچھ سورہ الفرقان پر مشتمل ہے۔ جہاں تک سورۃ المؤمنون کا تعلق ہے تو اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں، اور یہ صفات وہ صفات ہیں کہ جن کے متعلق یزید بن بابنوس رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے؟ تو وہ فرمانے لگیں کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اور پھر کہنے لگیں کہ تقرأ سورۃ المؤمنین، کہ آپ سورۃ المؤمنون کو پڑھتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے قد افلح المؤمنون سے تلاوت شروع کی، پھر اس کی پہلی 10 آیات تک انہیں پڑھا اور فرمانے لگیں ہاکذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ اخلاق ایسی عادات کو کہتے ہیں جو انسان میں فطری اور جبلتی ہوتی ہیں، اور وہ بغیر کسی تکلف اور تصنع کے اس سے رونما اور مترشح ہوتی ہیں۔ یہ جو اوصاف یہاں پر ذکر ہوئے ہیں بدرجہ اتم موجود تھے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مؤمن فلاح پا گئے۔ اب فلاح کا یہ لفظ فلح سے ہے جس کا معنی پھاڑنا، اور فلاح دہقاں اور کسان کو کہا جاتا ہے جو کھیتی میں ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کی محنت اور مشقت کے نتیجے میں اس کی فصل، اس کی کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے، بارآور اور ثمر آور ہوتی ہے۔ یوں ہی مومن محنتوں کے نتیجے میں مرتبے پاتے ہیں، کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں بلندی درجات انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اسے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی بندگی یوں کرنے والے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بندگی میں درجہ احسان کو اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ان کے اموال میں ایک شرح زکوٰۃ کی مقرر کی ہے، ان پہ جو عائد اور لاگو کی ہے، وہ اسے ادا کرتے ہیں۔ غریبوں اور مسکینوں کا وہ حق ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سوالیوں اور محروموں کا جو حق اللہ نے ان کے مال میں رکھا ہے وہ انہیں ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے وہ اپنی شرمگاہ کو اور کہیں استعمال نہیں کرتے، یا اس کا ایسا استعمال نہیں کرتے جس کے نتیجے میں انہیں کسی ملامت کا سامنا کرنا پڑے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، ان کی پہرے داری ان پہ قائم رکھتے ہیں کہ نماز کو نماز کے وقت پر، نماز کے آداب اور بتائے گئے شریعت میں نماز کے جو طریقے ہیں ان کے مطابق وہ انہیں ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، فرمایا یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک مقام جنت میں بھی طے ہے اور اس کے ٹھہرنے کی ایک جگہ جہنم میں بھی طے ہے۔ جب کوئی شخص جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت کی اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، اور جنتی اولئک هم الوارثون، اس فارغ کی گئی جگہ کے جنتی جو ہے وہ وارث بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے پروسیس کو ذکر فرمایا، اور نطفہ سے لے کے، بلکہ مٹی سے لے کے نطفہ، پھر علقہ جمع ہوا خون، پھر مضغہ لوتھڑا گوشت، اور پھر اس میں ہڈیوں کا اگنا، ہڈیوں پر گوشت کا چڑھایا جانا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم البتہ فوت ہونے والے ہو، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن حیات بعد الممات، ری برتھ، تمہیں نئے جنم میں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پھیلائے، بادلوں سے پانی برسایا، زمین سے فصلیں، انگوریاں اور کھیت اگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی تم قدردانی کرو اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اسی شکر پہ لگانے کے لیے اللہ کے مختلف پیغمبر آئے جنہوں نے اللہ کی عبادت کا درس دیا، ان نعمتوں کی قدردانی کا درس دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں سب سے پہلے کیا، پھر موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر جناب صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ فرمایا، اور ایک بلند اونچی جگہ ربوہ ذات قرار و مکین اسے قرار دیا کہ ہم نے انہیں وہاں رہائش دی، انہیں عزت بخشی۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پے اور مسلسل پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر نے جا کے اللہ کی بندگی کا اور ان نعمتوں پہ اللہ رب العزت کے شکر کا درس دیا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے انبیاء کو خطاب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبروں کی جماعت وہ کھاؤ جو پاکیزہ ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، اور صالح اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم عمل کرنے والے ہو میں ان اعمال کو خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت نے اسی چیز کا حکم مومنوں کو دیا جس چیز کا حکم پیغمبروں کو دیا، عقل حلال کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے، تو یہی حکم اللہ رب العزت نے طیبات اختیار کرنے اور عقل حلال کو اپنانے کا حکم اپنے مومنین بندوں کو بھی دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، اور شاید اس سفر سے مراد سفر حج ہے، فرمایا گرد آلود ہے، پراگندہ اس کی کیفیت ہے، اللہ رب العزت کو جا کے پکارتے ہوئے یہ کہتا ہے یا رب اے میرے رب اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ أَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام سے، اس کا پہننا حرام سے، اور جو رگو پے میں خون سرایت کیے ہوئے ہیں وہ حرام کے روپے پیسوں سے پلا ہے، اَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول کریں؟ تو اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے مجموعی ذکر کے بعد یا انہیں عقل حلال کا حکم دیا، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح کا حکم دیا۔ عمل صالح کی تعریف یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کا حکم ہو اور اس کو اپنانے کا، اس کو پرفارم کرنے کا طریقہ وقت کے نبی کی شریعت کے مطابق ہو، اور عمل کرنے والے کی نیت اخلاص والی ہو، مخلص ہو عمل کرنے والا، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، تو یہ عمل صالح ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو اور مومنین کو اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفرقان، سورہ المومنون کے آخر میں اپنے مومن بندوں کی 4 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ جو اپنے رب کے ڈر سے تھرتھراتے ہیں،
والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، ان کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا شریک نہیں بناتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ فرمایا وہ اللہ کو نیک اعمال کر کر کے دیتے، نیکیاں اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، مگر کپ کپاتے بدن سے اور تھرکتے دل سے کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں ٹھکرا نہ دی جائیں۔ اب یہ کون لوگ یہاں سے مراد ہیں؟ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کیا یہاں سے وہ شخص مراد نہیں ہے کہ جو یسرق، چوری کرتا ہے، ویزنی، اور بدکاری کرتا ہے، ویشرب الخمر، اور وہ شراب پیتا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہاں سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو چوری کریں یا زنا کریں یا شراب پئیں، بلکہ یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں یصوم ویصلی ویتصدق ویخاف اللہ یتقبل منہ، بلکہ یہاں سے وہ شخص مراد ہے جو نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور صدقہ دیتا ہے اور اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ٹھکرا نہ دے، کہ کہیں یہ قبولیت کے درجے سے میرا یہ عمل رد نہ کر دیا جائے۔ یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ اپنے رب سے تھر تھر کانپتے ہیں، اس کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی غیر الہ کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کو نیکیاں کر کر کے دیتے تھرکتے بدن کے ساتھ اور کپ کپاتے دل کے ساتھ۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں مسارعت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ اس عمل میں مسابقہ، نیکیوں کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر سورہ النور ہے، اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں ذکر فرمایا سورتن، یہ ایک عظیم سورت ہے، انزلناہا، اسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اس کے اندر ذکر کیے احکامات کو ہم نے فرض قرار دیا ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے ہماری اتاری یہ سورت ہے، جو کچھ اس میں ہے احکامات سے وہ ہم نے فرض کیے ہیں، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور پھر یہاں سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اگر یہ کنوارے ہیں تو تم ان کو 100 درے لگاؤ، اور شادی شدہ ہیں تو حدیث میں شادی شدہ جوڑے کی سزا جو کہ بدکاری کا ارتکاب کرے رجم موجود ہے، اور یہود نے اس کا انکار کیا اور کرنا چاہا بلکہ اس کو بدل لیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ انہیں کہیے تورات لاؤ اور پڑھو، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتُّوهَا، چنانچہ لائی گئی، اور وسادہ تقیہ آپ نے منگوایا، اس کے اوپر رکھی گئی، اور اس سے پہلے جو حبر تھا وہ آگے اور پیچھے کی آیت کو پڑھتا مگر اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لیتا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تب تک مسلم ہو چکے تھے، کہنے اللہ کے پیغمبر اسے کہیے یہاں سے ہاتھ اٹھائے، جب اس نے وہاں سے ہاتھ اٹھایا فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوهُ، تو ناگہاں وہاں رجم کی آیت لکھی چمک رہی تھی، تو اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں کہ رجم ہم نے کیا، نبی پاک کے دور میں یہ ہوا، کل کلا کوئی شخص ایسا نہ اٹھے اور کھڑا ہو تو یہ کہے کہ جو ہم نے اللہ کی کتاب میں پایا ہم نے اسے مانا، اور اللہ کی کتاب میں کیونکہ رجم نہیں ہے اس لیے ہم اسے مانتے نہیں ہیں۔ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے عمل میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں اور نبی کی سنت سے یہ عمل ثابت ہے اور اس پہ عمل رہا ہے، تو کنواری جوڑی کی سزا 100 درے ہے، مگر شادی شدہ ہو کے زنا کریں گے تو رجم ہے۔ اور پھر حد قذف کا ذکر ہوا کہ جو بہتان لگائیں، فرمایا فَضْرِبُوهُمْ 80 جلدہ، تم بہتان تراش لوگوں کو 80 درے مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر ہرگز ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ جو تم میں سے بہتان لگائیں، زنا کا، بدکاری کا کسی پہ الزام لگا دیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہو تو 80 درے ان کی سزا ذکر کی۔ اور اس کے بعد اگر یہی بہتان میاں کی طرف سے اپنی بیوی کے نام ہو تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ عام معاشرے میں کوئی اٹھ کے کسی پہ الزام لگائے، یہ بہتان علیحدہ الگ سے ایک اس کی حیثیت ہے، مگر خامند اپنی بیوی کے خلاف اس طرح کی بات کرے تو پھر یہاں قانون اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ 4 قسمیں خامند اپنی سچائی کی اٹھائے گا اپنی بیوی کے مقابل، اور 5ویں قسم یہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں یہ کہنے میں کہ میری بیوی غلط ہے، اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو۔ اور عورت بھی اسی طرح اس سردار یا اس پنچایتی یا سالسی کروانے والے کے سامنے
4 قسمیں اپنے حق میں اور 5ویں اپنے خلاف، یہ کہہ کے کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، پھر ان دونوں کے بیچ جدائیگی کروا دی جائے گی۔ سو حد زنا، حد قذف اور لعان کے مسائل سورہ النور کے شروع میں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیے، اور ان کے تذکرے کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کے متعلقہ جو واقعہ افق ہے، جس کو واقعہ افق کہتے ہیں، کہ ان پہ ایک بہتان لگایا گیا، ان پہ ایک جھوٹ بولا گیا، وہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ دستور تھا، جب آپ کسی غزوہ پہ جاتے تھے اپنی بیویوں کے بیچ قرعہ اندازی کرتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق پہ آپ کو جانا تھا، آپ نے قرعہ اندازی کی، میرا نام نکلا، ہم اس غزوے سے کامیابی سے واپس پلٹ آئے، مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، میں قضاء حاجت کو گئی، میرا وہاں ہار ٹوٹ گیا، میں اس کے موتی چننے لگی، اتنے میں وہ لوگ کہ جن کے اونٹ پہ میرا کجاوا اور جن کی ذمہ داری کے اندر میں دی گئی تھی، انہوں نے، اور تب عورتیں ہلکے پھلکے بدن کی ہوتی تھیں، پرگوشت نہیں ہوتی تھیں، اور وہ کجاوا جو اونٹ پہ اٹھا کے رکھتے تھے انہیں محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں، الغرض وہ چلے گئے، اور پھر میں اسی جگہ جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں آ گئی۔ میں نے دیکھا نہ کوئی آواز دینے والا ہے، نہ کسی کی آواز کا یہاں پر کوئی جواب دینے والا ہے، ہر طرف سناٹا اور سنسنی ہے، لہذا میں وہیں بیٹھ گئی۔ صفوان ابن معطل السلمی الزکوانی کو اللہ کے پیغمبر نے قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز کی حفاظت اور رعایت کے لیے مقرر کیا تھا، وہ آئے اور حجاب کی آیت کے نزول سے پہلے، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا میں لیٹی تھی تو دور سے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا یہ جملہ میرے کان میں پڑا، میں اٹھ کے بیٹھی، سنبھلی، تو پھر انہوں نے آ کے اونٹ بٹھا دیا اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، اور میں آئی تو مدینے میں داخلے کے وقت دوپہر کا ٹائم تھا۔ پھر جس نے دیکھا اور جس کی قسمت میں تباہی، ہلاکت اور بربادی لکھی تھی وہ تباہ و برباد ہوا، یعنی عبداللہ بن ابی اور منافقین کا یہ سردار، ان کے متعلق ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ جس کی قسمت میں تباہی لکھی تھی، یعنی اس نے جھوٹ موٹ کا یہ واقعہ گھڑا اور بات پھیلا دی، اور اس طرح یہ لوگوں کے اندر معروف اور مشہور ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی یہ بات پہنچی، اور اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد اور والدہ تک بھی یہ بات پہنچی، اور لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگی۔ کہتی ہے میں تو بیمار پڑ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، جب میں نے یہ سنا، رات کو قضاء حاجت کے لیے جب جایا کرتی تھی تو کسی نے اس طرح کی بات کی ام مستح کے بارے میں، تو میں نے کہا کیوں اس کے بارے میں بری بات؟ کہنے لگی کہ بولی عورت کیا تجھے علم نہیں ہے کہ تیرے بارے میں اس کا بیٹا کس طرح کی بات کہہ رہا ہے؟ پھر جب بات کھلی تو مجھے پتہ لگا کتنا بڑا طوفان انہوں نے برپا کر دیا ہے، اور کتنی بڑی سنگین بات انہوں نے میرے متعلق معروف کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے کے اندر بھی میں قدر تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان دنوں میں بیمار پڑ گئی، وہ شفقت اور محبت جو بیماری میں مجھے ملا کرتی تھی آپ علیہ السلام سے، اس بار میں نے وہ والی محبت اور شفقت آپ سے نہ دیکھی، تو میرے دل میں یہ بات بھی آئی، اور پھر میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن اور اجازت سے۔ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کا کہا کہ آپ اللہ کے رسول سے بات کریں، نہ میری ماں باپ ان سے بات کرنے کو تیار، نہ والد محترم بات کرنے کو تیار۔ یہ دن اتنی مشقت سے گزرے اور اتنی مشکل سے گزرے، کہتی ہیں کہ نہ میری آنکھ نیند کی سلائی اس میں بھری جاتی تھی، اور نہ میں سو سکتی تھی، اور نہ ہی آنسو کی جھڑی رکتی تھی، اس طرح کی کیفیت کے اندر میں وقت گزارتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر آئے اور آپ بیٹھے تھے، میں نے کہا اپنی ماں سے بات کرو، اپنے باپ سے کہا بات کرو، دونوں ہی کہ ہم کیا بات کریں۔ میں نے بات شروع کی کہ میرا معاملہ تو بس ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا تھا، ابو یوسف، یعنی اس غم کے صدمے میں اتنی نڈھال تھی کہ ان کے باپ کا نام یعقوب بھی انہیں یاد نہ رہا، اور کہنے لگی ابو یوسف نے جو ان کا معاملہ تھا میرا تو ویسا ہی معاملہ ہے، بس ایک بات تمہارے دل میں آ گئی ہے، میں نے کچھ کیا نہیں، اگر میں کہہ دوں کہ کیا ہے تم سب یقین کرنے والے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو بس فصبر جمیل،
میں تو اچھا صبر کروں گی۔ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم کہانی گھڑ کے بیان کرنے والے ہو اس پر میرا اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ نہ یہاں سے کوئی اٹھا تھا نہ باہر سے اندر آیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینے کے قطرے جھڑنے اور ٹپکنے لگتے تھے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں، اور پھر جب یہ کیفیت ہٹی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ منور تھا، خوشی سے تلملا اٹھا، چمک اور دمک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں، ماں کہتی ہے اٹھ کے اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، کہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں عائشہ اللہ نے تجھے بری قرار دیا ہے۔ کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں شکریہ تو اپنے رب کا ادا کروں گی، اس رب نے مجھے اس الزام سے اور اس بہتان سے بری کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مسلمانوں میں جو شریک ہوئے ان پہ حد قذف اس طریقے سے لگائی گئی، والذی تولی کبرہ، جو اس سارے کردار کا بڑا مرکزی کردار تھا۔ اللہ رب العزت نے اس عبداللہ بن ابی کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے تو قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پیش بندیاں، سدباب اور ضابطے نازل فرما دیے کہ گھروں کے اندر جو پردے کے اوقات ہیں، فرمایا فجر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جب تم گھروں کو جایا کرو، دستک دے کے، اجازت دے کے کہ آیا گھر والے تمہارے آنے سے مانوس ہیں کہ نہیں ہیں، تو سلام کہا کرو، اجازت دیا کرو۔ یہ احکام یہاں پہ نازل فرمائے تاکہ شک و شبہ کے دروازے بھی بند ہوں۔ پھر یہاں فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وکل للمؤمنات، اور مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا زیادہ مؤثر اور بہتر طریقہ اور ذریعہ ہے۔ پھر حجاب کی باتیں نازل فرمائیں، فرمایا جب نکلیں باہر خواتین وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ اپنی اوڑھنیاں، جلباب، چادریں، وہ جو ساتر ہو پورے بدن کو، اپنے گریبانوں کو ڈھانپ کر یہ باہر نکلیں۔ اور آخر میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کا انداز یہ ہونا چاہیے جب ان کے پاس اللہ کا حکم آئے یا اس کے رسول کی بات آئے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کا طرز عمل یہ ہو جب اللہ کا حکم آئے اور اس کے رسول کی بات آئے، وہ پکار اٹھیں کہ ان کے بیچ اختلافی امور کا فیصلہ ہو، یہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا اپنے بیچ رسول کو مخاطب کرنے اور پکارنے کا وہ انداز اختیار نہ کرو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو۔ یہی مضمون سورہ الحجرات کے اندر بھی ذکر ہوا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اگر ایسا تم نے کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ پھر سورہ الفرقان ہے، فرقان کا معنی معجزہ، فرقان کا معنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، فرقان کا معنی خیر اور شر کا حد فاصل اور تمیز۔ یا اللہ رب العزت نے الحمدللہ الذی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو، قرآن کو اپنے بندے پر نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سب جہانوں کو وہ ڈرانے والا بن کر کھڑا ہو جائے۔ یہاں اللہ نے یہ باتیں ذکر فرمائیں کہ توحید پر اور رسالت پر اور قیامت پر مشرکین مکہ کے کیا کیا اعتراضات تھے۔ مثلا پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اترنے والے قرآن کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرتم و اصیلا، یہ قرآن تو انہوں نے خود لکھ لیا ہے اور ان کا اپنا ہی لکھا، ان پہ پڑھا جاتا ہے۔ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ایک دیگر قوم نے اس قرآن کو لکھنے پر ان کی مدد کی ہے، یہ ان کا خود ساختہ ہے، کریٹڈ ہے، خود وضع کرتا ہے، تشکیل ان ہی کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ کا یہ کلام نہیں ہے۔ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں خود لکھ لی گھڑی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا رد پیش کیا کہ نہیں نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے یہ اتارا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی پہ یہ اعتراض کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، لو یہ عجیب رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازار کو جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے جتنے بھی ان سے پیشتر پیغمبر بھیجے، یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سب پیغمبر کھانا کھاتے تھے، سب کام کاج کے مسئلے میں بازاروں کو جاتے تھے، بھلا یہ کوئی اعتراض ہے؟ یہ مضمون بھی قرآن میں کئی مقامات پہ بیان ہوا کہ اللہ کے رسول ہے، اگر آپ
آپ پر فرشتہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اللہ کے رسول ہیں آپ اگر، آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، اللہ کے رسول ہیں آپ اگر سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، اللہ کے رسول ہیں اگر آپ آسمان کا ٹکڑا گرا کے دکھائیں، اللہ کے رسول ہیں اگر آپ زمین کو پھاڑ کے دکھائیں۔ اللہ نے ان تمام باتوں کے جواب میں کہا فَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّی، کہہ یہ سب کام سبحان ربی، میرے سبحان رب کے ہیں، حل کنت الا بشر الرسولہ، میں تو بشر رسول ہوں، بشر یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام بشر کا خالق مالک اللہ الہ العالمین کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح قیامت کے متعلق ان کا جو تصور تھا کہ گل جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو ہم نئے جنم میں ہمارا ری برتھ کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ساری کائنات کو مارنا اور ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا، ایک نفس ایک جان کے مارنے اور ایک جان کے دوبارہ زندہ کرنے کی مانند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔